حصارِ بے نام و نشاں یا تیرے انتظار کی سولی۔ قسط نمبر 10۔ اگلی صبح حویلی کی فضا میں رات والی تپش تو کم ہو چکی تھی، مگر تناؤ کی ایک نئی لہر پورچ سے لے کر اراضی کے راستوں تک محسوس کی جا رہی تھی۔ آذر رات بھر ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ کوریڈور میں زویا کے دیے گئے چیلنج نے اس کے دماغ کی رگوں کو سجا دیا تھا۔ وہ جیسے ہی اراضی پر جانے کے لیے نیچے اترا، پورچ میں دانیال کو پہلے سے جیپ کی فرسٹ سیٹ پر بیٹھے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آذر نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ دانیال نے چشمہ اتارا اور سنجیدگی سے کہا، دادا جان کا حکم ہے آذر بھائی، آج سے زمینوں کا جتنا بھی حساب کتاب اور کسانوں کے معاملات ہوں گے وہ میری اور آپ کی مشترکہ نگرانی میں ہوں گے، اور ہاں، فائنانس کی جتنی بھی فائلیں ہیں ان پر حتمی دستخط زویا آپی کے ہوں گے۔ ان کے بغیر شہر کا کوئی بینک ہمیں فنڈز جاری نہیں کرے گا۔ آذر نے دانت پیس کر گاڑی کا اسٹیئرنگ اتنی زور سے جکڑا کہ اس کے ہاتھ کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ وہ لڑکی اب میرے ہر نوالے پر پہرہ بٹھائے گی۔ اس نے جیپ کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھایا، مگر دانیال خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ آذر کا یہ غصہ اب صرف ایک ہارے ہوئے جواری کی آخری چیخ تھی۔ دوسری طرف حویلی میں دوپہر کے وقت ایک دم افراتفری مچ گئی۔ نتاشا صبح سے اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، اور جب بڑی چچی ثریا بیگم اس کے کمرے میں دیسی گھی کا پراٹھا دینے گئیں تو نتاشا بیڈ سے نیچے فرش پر نیم بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور وہ الٹیاں کر رہی تھی۔ شگفتہ زویا، ارے کوئی دیکھو، نتاشا کو کیا ہو گیا ہے؟ بڑی چچی کی چیخ و پکار سن کر حریم اور زویا تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئیں۔ نتاشا کی حالت سچی مچی بہت خراب تھی۔ زویا نے آگے بڑھ کر اس کی نبض دیکھی جو بہت مدھم چل رہی تھی۔ نتاشا کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے اور وہ غنودگی میں بار بار کچھ بڑبڑا رہی تھی، جیسے اسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہو۔ حریم، فوراً شہر فون کرو اور ڈاکٹر رحمان کو بلاؤ۔ زویا نے نتاشا کے سر کے نیچے تکیہ رکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر اس وقت کوئی پرانی دشمنی نہیں تھی، وہ ایک خاندانی بڑے کی طرح حالات کو سنبھال رہی تھی۔ شگفتہ بیگم نے دبی زبان سے ثریا بیگم کے کان میں کہا، آپ کو کیا لگتا ہے ثریا، یہ کہیں وہی بات تو نہیں؟ شادی کو 2 مہینے ہونے والے ہیں، کہیں نتاشا کی طبیعت اس وجہ سے تو خراب نہیں؟ بڑی چچی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک ابھری، مگر پھر زویا کی موجودگی کا احساس کر کے وہ خاموش ہو گئیں۔ اگر نتاشا کی یہ حالت کسی خوشخبری کی وجہ سے تھی تو یہ حویلی کے پانسے کو بالکل پلٹ سکتی تھی۔ آذر شاہ کا بچہ میر جلال شاہ کا پہلا پرپوتا ہونا تھا، جس کے آنے سے جائیداد کے فیصلے دوبارہ بدل سکتے تھے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ڈاکٹر رحمان حویلی پہنچے۔ انہوں نے نتاشا کا تفصیلی معائنہ کیا، اس کا بلڈ پریشر چیک کیا اور کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ جب وہ کمرے سے باہر آئے تو دادا جان، بڑے چچا اور زویا دالان میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اراضی سے لوٹا ہوا آذر بھی دھول مٹی سے اٹا ہوا وہیں کھڑا تھا۔ اس کا دل نتاشا کی حالت دیکھ کر بری طرح بیٹھ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے؟ میری بیوی کو کیا ہوا ہے؟ آذر نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ اس کی آواز میں خوف واضح تھا۔ ڈاکٹر رحمان نے اینک درست کرتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور سب کی طرف دیکھا۔ دیکھیں میر صاحب، نتاشا بی بی کو کوئی خوشخبری یا پریگنینسی والا معاملہ نہیں ہے، جیسا کہ آپ کی فیملی کی خواتین سمجھ رہی تھیں۔ یہ سنتے ہی بڑی چچی کا چہرہ اتر گیا اور آذر نے ایک گہرا سانس لیا، مگر ڈاکٹر کے اگلے الفاظ نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ نتاشا کے جسم میں سیڈیٹیوز
نیند کی تیز دوا کی بہت بڑی مقدار پائی گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں بہت تیز مقدار میں نیند کی گولیاں مائع شکل میں لی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر گیا ہے اور جگر پر دباؤ بڑھا ہے۔ اگر دباؤ مزید بڑھتا تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتا تھا۔ پورے دالان میں ایک ہولناک سناٹا چھا گیا۔ آذر نے پلٹ کر غصے سے زویا کی طرف دیکھا۔ اس کے دماغ میں فوراً رات کا وہ منظر گھوما جب زویا ہاتھ میں وہ آدھا جلا زہریلا قہوہ لے کر نتاشا کے کمرے میں آئی تھی اور اسے دھمکی دی تھی، تم نے کیا ہے یہ سب زویا؟ آذر نے چیخ کر زویا کا بازو جکڑنا چاہا، مگر دانیال نے فوراً آذر کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ آذر بھائی، اپنی حد پار مت کریں۔ دانیال کی آواز اس بار کسی لوہے کی طرح سخت تھی۔ میں اپنی حد میں ہوں دانیال۔ کل رات یہ لڑکی نتاشا کے کمرے میں وہ زہر آلود قہوہ لے کر گئی تھی۔ اس نے میری بیوی کو دھمکی دی تھی کہ وہ اسے جان سے مار دے گی۔ آذر نے دادا جان کے سامنے چلا کر کہا، دادا جان دیکھیں اپنی اس لاڈلی کو، یہ میری بیوی کی جان لینا چاہتی ہے۔ دادا جان نے غصے سے اپنی لاٹھی فرش پر ماری، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، زویا نہایت اطمینان سے آگے بڑھی۔ اس نے آذر کی پاگل پن سے بھری آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنی جیب سے وہ نیند کی دوا کی خالی شیشی کے ٹکڑے نکال کر میز پر رکھ دیے، جو دانیال نے کچن سے اٹھائے تھے۔ میر آذر شاہ، یہ وہ شیشی ہے جو نتاشا کل دوپہر میرے قہوے میں ملا رہی تھی، جسے دانیال نے خود پکڑا تھا۔ زویا کی آواز دالان کے اس سناٹے کو چیرتی ہوئی گونجی۔ آپ کی بیوی مجھ پر وار کرنے چلی تھی، مگر جب اس کا وار خالی گیا اور وہ میرے خوف سے ٹوٹ گئی تو اس نے خود کو اس عذاب سے بچانے کے لیے وہ بچی ہوئی دوا خود نکل لی۔ اگر مجھے اس کی جان لینی ہوتی تو میں کل رات ہی یہ شیشی دادا جان کے پیروں میں ڈال دیتی۔ اپنی بیوی کے گناہوں کا ملبہ مجھ پر مت ڈالنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ میر ذوالفقار شاہ کی بیٹی پیٹھ پیچھے وار نہیں کرتی۔ آذر وہی کنگ رہ گیا۔ اس نے میز پر پڑے ان شیشے کے ٹکڑوں کو دیکھا اور پھر زویا کے اس سپاٹ پتھر جیسے چہرے کو، جس نے ایک ہی پل میں اس کے آخری پھانسے کو بھی خاک میں ملا دیا تھا۔ شطرنج کی اس بساط پر وہ اب ہر چال کے ساتھ مہرہ بنتا جا رہا تھا۔ کمرے کی فضا میں اینٹی سیپٹک اور دواؤں کی کڑوی بو پھیلی ہوئی تھی، جس نے نتاشا کی مہنگی فرانسیسی پرفیوم کی آخری خوشبو کو بھی نگل لیا تھا۔ آذر بیڈ کے کنارے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر جمے ہوئے تھے اور اس کے کندھے دھیمے دھیمے ہل رہے تھے۔ وہ آذر شاہ جو لندن کے چمکتے ہوئے راستوں پر میروں کی تاریخ کو ایک پرانا قصہ سمجھ کر ہنسا کرتا تھا، آج اس حویلی کے ایک بند کمرے میں خود کو کسی پسماندہ قیدی کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ بیڈ پر پڑی نتاشا نے آہستہ آہستہ اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں۔ اس کا چہرہ اب بھی ہلدی کی طرح زرد تھا اور ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے سائڈ ٹیبل پر پڑی، وہ خوف سے اچھل پڑی۔ وہاں اب بھی وہی زہر آلود قہوے کا سوس پین رکھا تھا، جسے ماسی نے زویا کے حکم پر وہاں سے ہٹانے کی جرات نہیں کی تھی۔ آذر، نتاشا کے حلق سے ایک خشک اور لرزتی ہوئی آواز نکلی۔ آذر نے فوراً سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ نتاشا، تم ٹھیک ہو؟ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے وہ نیند کی دوا خود کیوں کھائی؟ زویا نے تم پر دباؤ ڈالا تھا نا؟ بولو نتاشا، دادا جان باہر کھڑے ہیں، تم بس ایک بار کہہ دو کہ یہ سب زویا نے کیا ہے۔ نتاشا نے خوف سے اپنے آنسوؤں کو بہنے دی اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آذر، زویا سچ کہہ رہی تھی، میں نے کل اس کے قہوے میں وہ ڈراپس قطرے ملائے تھے، میں بس اسے بیمار کرنا چاہتی تھی۔
تاکہ ہم یہاں سے جا سکیں، مگر جب دانیال نے مجھے پکڑ لیا اور رات کو زویا میرے کمرے میں آئی، نتاشا ہچکیاں لینے لگی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، اس کی آنکھیں بہت ڈراؤنی تھیں۔ آذر، وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں نے دوبارہ ایسا کچھ کیا تو وہ یہ زہر میرے حلق میں اتار دے گی۔ میں ڈر گئی آذر، مجھے لگا وہ مجھے مار ڈالے گی، اس لیے میں نے وہ بچی ہوئی دوا خود پی لی تاکہ میں مر جاؤں اور اس جہنم سے نکل سکوں۔ پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ آذر کے ہاتھ نتاشا کے کاندھے پر جمے رہ گئے۔ اس کا دل پاش پاش ہو چکا تھا۔ جس بیوی کا دفاع کرنے کے لیے وہ نیچے دالان میں سب سے لڑ گیا تھا، وہی بیوی اس حویلی کے رواجوں اور زویا کے خوف کے آگے اتنی بزدل ثابت ہوئی تھی کہ اس نے اپنی ہی جان لینے کی کوشش کر لی۔ آذر کو لگا جیسے اس کی انا کا آخری برج بھی زمین بوس ہو گیا ہو۔ وہ بغیر کچھ کہے بوجھل قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلی دوپہر حویلی کے بڑے بیٹھک میں ایک بار پھر غیر معمولی چہل پہل تھی۔ شہر کے 2 بڑے بینکوں کے مینیجرز اور خاندانی وکیل میر جلال شاہ کی موجودگی میں میز پر بڑے بڑے رجسٹر اور لیپ ٹاپ کھولے بیٹھے تھے۔ بڑے چچا میر افتخار اور چھوٹے چچا شاہ نواز خاموشی سے صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، مگر ان کے چہروں پر ایک عجیب سی تشویش تھی۔ آذر بیٹھک کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ زویا میز کے سرہانے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک قلم تھا اور وہ بہت سکون سے شہر کے شوگر ملز کے نئے فائنانس ماڈل کو وکیل کے سامنے واضح کر رہی تھی۔ دانیال اس کے پیچھے کھڑا فائلوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ میر آذر شاہ، آپ بھی آ جائیں، زویا نے مڑے بغیر آذر کے پاؤں کی چاپ سن کر کہا۔ اس کی چھٹی حص اس حویلی کے ایک ایک کونے پر پہرا دے رہی تھی۔ آذر خاموشی سے آ کر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے زویا کی طرف دیکھا جو اس وقت کسی منجھی ہوئی بزنس وومن کی طرح بینک کے مینیجر سے بات کر رہی تھی۔ دیکھیں مینیجر صاحب، زویا نے اپنی اینک اتار کر میز پر رکھی۔ آذر شاہ لندن سے فائنانس پڑھ کر آئے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ شہر کے ملز کے اکاؤنٹس میں کچھ خامیاں ہیں۔ میں نے دانیال کے ساتھ مل کر پچھلے 5 سال کا ریکارڈ چیک کیا ہے۔ بڑے چچا جان نے اب تک جو بھی فنڈز جاری کیے وہ بالکل درست تھے، لیکن اب سے ملز کا جتنا بھی منافع ہوگا اس کا 70% حصہ حویلی کے ٹرسٹ میں جائے گا، جو کسانوں کے بچوں کی تعلیم اور اراضی کے نئے منصوبوں پر خرچ ہوگا۔ آذر شاہ اب سے صرف ایک سیلریڈ مینیجر، تنخواہ دار مینیجر کی حیثیت سے ملز کا کام دیکھیں گے اور ان کے پاس کوئی مالکانہ حقوق نہیں ہوں گے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو زویا؟ بڑے چچا میر افتخار اب خاموش نہ رہ سکے۔ ملز کا 70% ٹرسٹ میں جائے گا تو پھر ہمارے ذاتی اخراجات اور آذر کے لندن کے اکاؤنٹس کا کیا ہوگا؟ زویا نے نہایت احترام مگر سختی سے اپنے چچا کی طرف دیکھا۔ چچا جان، لندن کے اکاؤنٹس اب بند ہو چکے ہیں۔ آذر شاہ کو اس حویلی میں رہنا ہے تو انہیں اسی تنخواہ پر کام کرنا ہوگا جو دا جان طے کریں گے، اور اگر انہیں یہ منظور نہیں ہے تو وہ بینک کے اکاؤنٹس مجمد کروا سکتے ہیں، مگر پھر ملز کا چارج دانیال سنبھال لے گا۔ بینک کے مینیجر نے کاغذات آذر کے سامنے بڑھائے۔ میر صاحب، ان کاغذات پر زویا بی بی کے دستخط ہو چکے ہیں۔ اب صرف آپ کی رضامندی کی ضرورت ہے تاکہ نیا فائنانس ایکٹ لاگو کیا جا سکے۔ آذر نے ان کاغذات کو دیکھا جہاں زویا شاہ کے دستخط کسی شاہی مہر کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ آذر شاہ جو خود کو شہر کے بزنس کا بے تاج بادشاہ سمجھ رہا تھا، اب اسی بزنس میں زویا کا ایک معمولی ملازم بننے جا رہا تھا۔ اس نے زویا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں وہی برفانی کاٹدار چمک تھی۔
میں سائن دستخط کروں گا۔ آذر نے دانت پیستے ہوئے قلم اٹھایا اور ایک جھٹکے سے اپنے دستخط کر دیے۔ اس کا ہاتھ غصے سے کانپ رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اب انکار کیا تو زویا اسے حویلی کے کچے راستوں پر دھول چاٹنے کے لیے بالکل تنہا چھوڑ دے گی۔ زویا نے کاغذات واپس لیے اور اپنے لبوں پر ایک گہری زہر آلود مسکراہٹ سجائی۔ بہت شکریہ میر آذر شاہ۔ کل صبح 9 بجے آپ کو ملز کے پہلے بورڈ میٹنگ میں پہنچنا ہے، اور یاد رکھیے گا مجھے دیر سے آنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ آذر بیٹھک سے اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ زویا نے فائل بند کر کے دانیال کو تھمائی۔ شطرنج کی اس بساط پر آذر شاہ کے مہرے اب ایک ایک کر کے پٹتے جا رہے تھے، اور زویا اسے اس کے اپنے ہی غرور کے جال میں زندہ دفن کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔